अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं रमजान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको एक ऐसे हीरो की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, उनकी दफन होने वाली जगह आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तमाम आशिकाने रसूल के दिल की धड़कन है, जिनका नाम गाजी इलमदीन शहीद है। मैं आज आपको उनकी जिंदगी की कहानी बताऊंगा, उनकी शहादत की कहानी बताऊंगा। आज आपको दिखाऊंगा कि वो किस जगह पर दफन है, उनके कब्र की क्या हालत है, वहां पर लोग आते हैं और वहां पर आकर क्या करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दे। मैं कोशिश करूंगा और आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मैं आपको तारीखी मकामात और तारीख के हवाले से जो अहम शख्सियात हैं उनके मुतालिक आगाही देने की कोशिश करूंगा। और इस जो मेरे व्लॉग होंगे उनमें कोई ना कोई सबक लाजमी होगा। 4 दिसंबर 1908 को गाजी इलमदीन शहीद लाहौर के शहर रंगमहल चापका स्वारा में पैदा हुआ। एक गैर सियासी नौजवान, एक आम सा नौजवान जिसने ना तो तालीम स्कूल से हासिल की और ना मदरसों से हासिल की, जिसने कुरान पाक देख के भी नहीं पढ़ा हुआ था, जो स्कूल में 4 जमातें भी नहीं पढ़ा हुआ था। एक सीधा सादा सा नौजवान तलामंद इनके वालिद का नाम था, जो एक फर्नीचर साजी का काम करते थे। ये इनका खानदानी काम था जो ये नस्ल दर नस्ल से कर रहे थे। उनका काम लाहौर से लेकर कोहाट तक फैला हुआ था। गाजी इलमदीन शहीद के वालिद का काम लाहौर में भी था और कोहाट में भी था। गाजी इलमदीन शहीद आम नौजवानों की तरह घूमने फिरते अपने वालिद के साथ कम वक्त दुकान पे उनके काम के साथ गुजारते थे। 1927 में राजपाल नामी एक हिंदू ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी में एक किताब छापी। और जब उसने ये किताब छापी तो तमाम आलम इस्लाम के दिल दहल के रह गए, जिगर पारा पारा हो गया। ये ऐसी मज़ूम हरकत थी, ये ऐसी मुसलमानों की रग पे हाथ रखा था कि तमाम दुनिया के मुसलमान तड़प उठे। इसी तड़प में तहरीकें चली, इसी तड़प में अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए कि ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर है, ये बात हमारी हद से बाहर है, इसको रोका जाए। लेकिन कानून अंग्रेज का था। अंग्रेज ने कहा हमारे पास तौहीन रसालत का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके मुताबिक सजा दी जा सके। यहां तक बात बढ़ी कि राजपाल ने एक और किताब छाप दी जिसमें उसने उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बड़ी नाजेबा, बड़ी बदतमीजी वाली बातें की थी, जो किसी भी मुसलमान के लिए बताने की सकत ही नहीं है कि कोई मुसलमान उनको बयान कर सके। 1927 को एक खुदा बख्श नामी नौजवान ने राजपाल के ऊपर हमला किया, लेकिन राजपाल इस हमले में बच गया। अब्दुल अजीज नामी एक दूसरा नौजवान था जिसने दोबारा हमला किया राजपाल के ऊपर, लेकिन राजपाल फिर बच गया। अंग्रेज ने सिक्योरिटी फ्राहम की, राजपाल को सिक्योरिटी दी, उसके साथ मुहाफिज दिए, उसके साथ एक पूरा दस्ता चलता था जब वो नकलो हरकत करता था। उसके इतनी बड़ी कि सरमायादार हिंदुओं ने उसके ऊपर हाथ रख दिए कि तुम ये किताबें छापो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात उड़ती उड़ती गाजी इलमदीन शहीद के कानों के साथ जा टकराई कि किसी ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। गाजी इलमदीन शहीद के रात की नींद उड़ गई, दिल का चैन उड़ गया, दिल का करार उड़ गया कि जिसने गुस्ताखी की है वो अब तक जिंदा है। गाजी इलमदीन शहीद ने एक छुरी खरीदी और जाके राजपाल को कत्ल कर दिया और उसका तराफे जुर्म किया जब उसको गिरफ्तार किया कि मैंने मारा है राजपाल को, इसने मेरे नबी की शान में बेहुरमती की है, मैंने मारा है। जब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो हर तरफ मुसलमानों के जुबानों पर नारे तकबीर था। गाजी इलमदीन शहीद जिंदाबाद के नारे थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा के नारे थे। हर मुसलमान गाजी इलमदीन शहीद को बचाने की कोशिश में लग गया और इसी कोशिश में लामा इकबाल भी लग गए। लामा इकबाल ने एक डिफेंस कमेटी गाजी इलमदीन शहीद बनाई कि गाजी इलमदीन शहीद को हमने बचाना है। एक वकील ने रजाकाराना तौर पर केस लड़ा गाजी इलमदीन शहीद का। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी केस लड़ा और गाजी इलमदीन शहीद से कहा जाकर कि तुम
یہ مانو کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن کہو مجھے اشتعال میں آ کر میں نے قتل کیا ہے، مجھے اشتعال دلایا گیا ہے، میں نے اس میں قتل کیا ہے۔ غازی الدین شہید نے جواب دیا، بابا جی ایک کام کیا ہے، ہوش میں کیا ہے اور مارا ہے راجپال کو، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں مارا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں مارا۔ قائد محمد جناح نے یہ کورٹ میں بھی یہ بات کہی کہ یہ اس پہ اشتعال انگیزی ہوئی ہے، اور اشتعال انگیزی کی سزا 7 سال ہے، آپ اس کو عمر قید نہیں دے سکتے۔ لیکن انگریز کا قانون تھا، ہندو ایک جج تھا جس نے غازی الدین شہید کو پھانسی کی سزا، اب غازی الدین شہید لاہور میں تھے جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن مسلمانوں کے دلوں کی غازی الدین شہید دھڑکن بن چکے تھے، ہر نوجوان ان سے پیار کر رہا تھا، ہر بزرگ ان سے دعائیں دے رہا تھا۔ انگریز کو خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمان جیل توڑ کے غازی الدین شہید کو بچا کر لے جائیں گے۔ غازی الدین شہید کو میاں والی ٹرانسفر کیا گیا، میاں والی جیل میں، جہاں پر ان کو 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی دے دی گئی اور لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کو اس سے پہلے غازی الدین شہید نے خط لکھا تھا اور اپنی وصیت کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے۔ علامہ اقبال نے جدوجہد شروع کی، انگریز نے کہا ہندو مسلم فساد کا خطرہ ہے، ہم غازی الدین شہید کی جو لاش ہے اس کو لاہور نہیں لا سکتے۔ علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دی، اپنی ضمانت دی کہ اگر فساد ہوئے تو مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن غازی الدین شہید کی وصیت ہمیں پوری کرنی دی جائے۔ انگریز مجبور ہوا، علامہ اقبال سر ظفر علی خان لاہور سے روانہ ہوئے میاں والی کے لیے۔ وہاں پہ سکھ، ہندو، انگریز تمام لوگوں نے علامہ اقبال کو منع کیا کہ آپ ڈیڈ باڈی قبر نہ کھودیں، ان کی قبر 13 دن گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، بدبو ہی بدبو ہو جائے گی، ہڈیاں بھی گل گئی ہوگی۔ غازی الدین شہید کو 13 دن ہو چکے تھے، وہ دفن ہو چکے تھے، زیر زمین چلے گئے تھے، علامہ اقبال 13 دن بعد ان کو لینے گئے تھے، اور تمام وہاں پہ جو وہاں پہ ذمہ داران تھے، سکھ، انگریز، ہندو، مسلمان، جو بھی ذمہ داران تھے، انہوں نے کہا کہ جی قبر نہ کھولیں، 13 دن گزر چکے ہیں، یہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے، بدبو پھیل جائے گی، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، تو آپ اس کو یعنی کہ ایسے رہنے دیں۔ علامہ اقبال نے کہا کھولو قبر، کھولو قبر، یہی تو تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ قبر کھولو۔ قبر کھولی گئی اور غازی الدین شہید ایسے ہی لگ رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی لیٹے ہیں، ابھی ابھی ان کو دفن کیا ہے۔ پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ غازی الدین شہید کی جو جسد خاکی تھا ان کو لاہور میں لایا گیا، اور لاہور کی آبادی تھی تب 2 لاکھ آبادی تھی لاہور کی۔ ٹی وی نہیں ہے، ریڈیو بڑا عام ہے، اخبار بھی بہت کم ہے، سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیغامات کی یعنی کہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے پیغامات پھیل سکیں۔ لاہور کی آبادی ہے 2 لاکھ اور غازی الدین شہید کا جنازہ ہوتا ہے 6 لاکھ کا۔ آج لاہور کی آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے، اور اگر آج جنازہ ہوتا تو آج تقریباً 6 کروڑ کا جنازہ ہوتا، تو 6 کروڑ کا جنازہ ہوتا۔ سر سر آدم ہی آدم، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ آج سر جھکائے چل رہے ہیں اس 19 سال کے نوجوان کے جنازے میں۔ علامہ اقبال نے جب لحد میں اتارا تو غازی الدین شہید کے جب انہوں نے چہرے کی وہ گرہیں کھولی تو غازی الدین شہید کو کہا کہ غازی میں نے تمہاری وصیت پوری کر دی ہے، اب تم میری وصیت پوری کرنا، رسول اللہ کو میرا سلام کہنا۔ اور جب غازی الدین شہید کو اللہ کے سپرد کیا گیا تو علامہ اقبال کے ہاتھوں کو جو مٹی لگی تھی وہ مٹی کو اپنے ہاتھوں سے مل رہے تھے، اپنے جسم کے ساتھ مل رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے ہاں، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ سر ظفر علی خان نے کہا کہ کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ پیر سید دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال جیسی بزرگ ہستیوں نے غازی الدین شہید کو لحد میں اتارا۔ غازی الدین شہید جب تک قیامت رہے گی عاشقان رسول کا استاد رہے گا، عاشقان رسول کا مرشد رہے گا۔ جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچے گا اس کو غازی الدین شہید ضرور یاد آئے گا۔ جو غازی الدین شہید کے نقش قدم پہ چلے گا وہ مسلمانوں کا ہیرو ہوگا، مسلمان اس کو اپنے سر پر بٹھائیں گے، کیونکہ میرے نبی کی حرمت سب سے پہلے ہے۔ آئیے اب آپ کو ان کی وہ
ان کا مزار دکھاتے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ان کے جو مزار ہے، ان کی جو قبر پہ وہاں پر زیادہ تعداد جو آتی ہے وہ نوجوانوں کی آتی ہے۔ نوجوان وہاں پہ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب ان کا مزار کھولا جاتا ہے، ان کی قبر کے اوپر بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے کہ نوجوانوں نے ان کے قبر پہ موجود ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، اس بھی موجود ہے جہاں پہ نماز بھی ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی قبر کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں غازی علم الدین شہید کی قبر کے اوپر۔ آئیے آپ کو ان کا قبر کی زیارت کراتے ہیں۔ جی، یہ اس وقت میں موجود ہوں میں غازی علم الدین شہید کی قبر کے اوپر۔ یہ ان کا مزار ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عاشق رسول آتے ہیں اور غازی علم الدین شہید کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جب تک بھی مسلمان زندہ ہیں ہم اپنے نبی کے وفادار رہیں گے۔ کسی گستاخ میں جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ ان کے مزار کے اوپر ایک مسجد ہے جہاں پر نماز ادا ہوتی ہے۔ ان کے مزار کے اوپر مختلف ان کے رشتہ داروں کی بھی قبریں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ان کی ہسٹری وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے، اگلی ایسی تاریخی شخصیات کے لیے اجازت دیجیے ان چند اشعار کے ساتھ کہ دیوانے سب بیدار ہیں، کٹ مرنے کو تیار ہیں، جذبوں سے سرشار ہیں، ولولے ایمان میں، گستاخی تیری شان میں، یہ دم ہے کس شیطان میں، ہم اپنی جانیں واریں گے، اولادوں کو بھی واریں گے، تیرے سارے دشمن ماریں گے جو آئیں گے پہچان میں، گستاخی تیری شان میں، یہ دم ہے کس شیطان میں، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ۔